بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ اسلام حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے یہ باتیں رکھنے کی کوشش کی تھی کہ شیطان انسان کو کن کن طریقوں سے نیکیوں سے روکتا ہے، اور بات یہ چل رہی تھی کہ ان تمام طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے شیطان کو کچھ طاقت عطا کر رکھی ہے جس کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ شیطان انسانوں کے نگاہوں میں برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور نیکی کو بدصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان برائیوں کی طرف بھاگتا ہے اور نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کسی سے بھی آپ بات کریں اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی اچھا بننا چاہیے، کہے گا بالکل سب اچھا ہی بننا چاہیے، ہر انسان کو اچھا ہونا چاہیے۔ بس اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی سماج پر افسوس کر رہا ہوگا کہ سماج کے لوگ ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور بسا اوقات وہ ساری کمیاں اس آدمی کے اندر بھی ہوتی ہے جس پر وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھا بنیں، سماج اچھا بنے، لوگ اچھا بنے، بھلائیوں کو فروغ ملے، برائیوں کا خاتمہ ہو، کیونکہ اسی میں سماج کی بھلائی اور سکون پایا جائے گا۔ لیکن شیطان گیم کھیلتا ہے، نیکیوں کو بدصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے اور برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور اسی کا تذکرہ اللہ نے کہا وَزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان ان کے اعمال کو، یعنی ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بھاگتا رہتا ہے۔ تجربات کی دنیا میں دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اسلام کہتا ایسا کرو، شیطان کہتا ہے نہیں ایسا کرو۔ انسان شیطان والے راستے پر بھاگتا ہے کیونکہ شیطان مزین کرتا ہے اس کام کو۔ ڈھیر ساری آپ کو مثالیں ملیں۔ اسلام میں شادی میں سادگی کی فضیلت ہے نا، کہ بھائی شادی بالکل سادے طریقے سے کرو، اوور لوڈ کام مت کرو، اتنا ہی جتنے برداشت کی طاقت ہو، اور بہت زیادہ شور شرابہ ریاض بالکل نہیں، نارمل طریقے سے شادی کرو، آسان بناؤ، یہ اسلام کی پالیسی ہے۔ لیکن شیطان کہتا نہیں، شادی بار بار تھوڑا ہوتی ہے، اور افسوس ہوگا کہ یہ شیطان کے جملے مسلمانوں کے زبان پر ملتے ہیں۔ شادی بار بار تھوڑا ہوتی ہے، کتنا مشکل بنا دیا۔
کتنا سادگی سے اسلام نے سادگی کا سسٹم ادا کیا تھا، لیکن اسلام کی سادگی ہمیں اچھی نہیں لگتی. شیطان نے کیا کر دیا، اس کو بدصورت بنا کے پیش کر دیا. دنیا کیا کہے. ایک صاحب ہے، کافی عمر ہو گئی، میں نے کہا شادی تو کرو یار. بولے ہماری شادی کے پیچھے اتنے خرچے ہیں نا کہ ہم اس کو ابھی برداشت نہیں کر پائیں گے. تو میں نے کہا کیا ضرورت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے والد صاحب کہتے ہیں یار آپ شادی کرو گے تو میں ان کو نہیں بلاؤں گا، ان کو نہیں بلاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، لوگ کیا کہیں گے. اور ان کے والد صاحب کا عالم یہ کہ وہ دینداروں میں شمار ہوتے، ٹوپی داڑھی والے نمازی آدمی. وجہ کیا، شیطان گیم کھیلتا ہے. کہیں نہ کہیں لے جا کر یہ شیطان ہم دینداروں کو بھی اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے. اب بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جن چیزوں کو اسلام کہتا ہے ایسا کرو، شیطان کہتا نہیں ایسا کرو، اور اس کو خوبصورت یعنی برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور اچھائیوں کو بدصورت بنا کر پیش کرتا ہے. یہی وجہ کہ اللہ نے قرآن ایک جگہ نہیں بار بار تنبیہ کیا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے آگاہ رہو، شیطان کے فریب سے دور رہو، شیطان کی گمراہیوں کو سمجھو، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھو. بار بار اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا. ایسے ہی شیطان کے نیکیوں سے روکنے کا ایک طریقہ ہے تکبر. انسان کے اندر وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور آپ کو پتا ہے اللہ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. ابلیس نے کیا کیا تھا، سارا معاملہ تکبر کا تھا کہ بھئی آدم مٹی سے اور میں آگ سے، تو مٹی سے آگ تو ظاہر سی بات ہے، اور میں آدم کو سجدہ کروں یہ کیسے ہو جائے گا. یہ تکبر تھا. تکبر ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اسے نوٹ کریں. اس لیے زندگی کے اندر تکبر کس بات کیا، مٹی سے بنائے گئے مٹی میں چلے جائیں گے، جو کچھ ہے وہ سب چھوڑ کے جانا ہے. جوانی جانے والی ہے، کیا تکبر ہے. پیسہ چھننے والا کیا تکبر ہے. آنکھ بند کرتے ہوئے سب کچھ ختم کہانی ہو. کن چیزوں پر تکبر. لیکن شیطان کہتے ہیں نہیں صاحب آپ فلاں سے کم تھوڑو ہو یار، فلاں آدمی ہے 2 کوڑے کا مالک ہے اور آپ کے سامنے ایسا ایسا بول رہا تھا، آپ اس سے کم تھوڑو. تو تکبر پیدا کرتا ہے، غرور میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ دھوکہ دے دیتا ہے اس طرح. یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متکبر آدمی نیکیوں کے باوجود شیطان کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا. اللہ کے بندو شیطان کے ڈراموں کو سمجھو، شیطان کے فریب کو سمجھو. اسی لیے کہا اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے. تکبر غرور اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ شیطان کی چال ہے کہ آپ کے اندر وہ تکبر پیدا کرنا چاہتا ہے، غرور پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ آپ دیندار ہوتے ہوئے بھی جنت میں نہ جا سکیں. متکبروں کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہے. اسی طرح شیطان کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، الگ الگ آدمیوں کو الگ الگ طریقے سے وہ نیکیوں سے روکتا ہے. آپ نیکی کرنا چاہیں گے اور آپ کہیں گے بھئی ہم کو یہ کرنا. مثلا ہماری عمر ہو گئی 20 سال 25 سال، ہم سوچتے ہیں چلو اب نماز پڑھتے ہیں. تو شیطان کہے گا ابھی تو ٹائم ہے، کیا ابھی سے ٹینشن نماز کا پال رہے ہو، ابھی تو آپ کی عمر بھری پڑی ہے نا. تو اس میں تاخیر پیدا کرے گا. آپ جوان آدمی ہیں، رمضان کا مہینہ آیا، آپ کہتے ہیں روزہ رکھنا چاہیے. شیطان کہے گا ابھی آپ کی تو عمر پڑی ہے یار، بعد میں رکھ لینا، ابھی تو جوانی کی زندگی ہے، مزہ کرنے کی زندگی ہے. آپ کوئی بھی نیکی کرنا چاہو گے، شیطان کہے گا بعد میں. آپ دیکھیں جو لوگ فجر میں نہیں اٹھتے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اگر ان کی آنکھ کھلتی بھی ہے نا تو کہتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے، چلو 2-4 منٹ لیٹتے ہیں. 2-4 منٹ کے انتظار میں گئی فجر. ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا گیم ہوتا ہے کہ یار ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہی تو ہوئی ہے. اور یہی معاملہ ہم دینداروں کے ساتھ رہتا ہے. اذان ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اچھا ابھی تو جماعت میں ٹائم ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، نفل چلی جاتی ہے، طریقے سے وضو نہیں ہوتا، استنجا نہیں ہو پاتا ہے، فٹافٹ آتے. اور یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کی نیکیوں میں وہ کمی پیدا کرنے کے پورے اسباب اختیار کروائے گا آپ سے.
اس لیے اللہ کے بندو اسلام کو سمجھو، شیطان کے مکر کو سمجھو اور ہر نیکی جلدی کرو۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، دھن دولت سے نوازا ہے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے یار مجھے عمرہ کرنا ہے، اللہ نے دیا، کہتا ہے چلو بعد میں کر لیں گے، ابھی تو ٹائم ہے۔ یہ شیطان کرواتا ہے۔ دنیا والے کام میں تو نہیں کہتے چلو بعد میں کریں گے۔ اللہ نے دیا ہے، حج فرض ہو گیا، کہتے چلو ابھی تو بعد میں کروائیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو عمر ہے۔ اور بعد کے چکر میں ہوتا ہے کہ نہ عمرہ ہو پاتا نہ حج ہو پاتا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نوازا تھا، چاہتے تو عمرے پر عمرہ کر لیتے، حج پر حج کر لیتے، لیکن وہ ڈیلے کرتے 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 نتیجہ ہو گیا کہ اب اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہاں جا سکے۔ یہ سب شیطان کا گیم ہے جو آپ کو تاخیر کراتے کراتے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ تو اللہ کے بندو نیکیوں میں تاخیر مت کرو، جلدی کرو۔ سدھرنا ہے جلدی سدھر جاؤ، نماز پڑھنا شروع کر دو، جو بھی نیکی کرنا ہے تاخیر نہیں، جلدی کرو، اس میں سبقت کرو، آگے بڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پل کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک تاخیر کرتے کرتے کیا پتا ہماری زندگی چلی جائے اور ہم سے وہ نیکی نہ ہونے پائے۔ تو نیکیوں میں تاخیر نہیں، جلدی کرو۔ اسی طرح شیطان ایک گیم اور کھیلتا ہے۔ ایک آدمی اگر سدھرنا چاہتا ہے تو وہ مایوسی پیدا کرتا ہے، کہتا ہے بھائی انسان ہے، آزاد تھا، بہت سارے گناہ ہو گئے، اب وہ چاہتا ہے یار گناہ چھوڑیں، دیندار بن جائیں، اچھے بن جائیں۔ تو شیطان گیم کھیلتا ہے، یار اتنے بڑے گناہ ہو گئے آپ سے، کیسے آپ کو معافی ملے گی؟ یہ دماغ کے اندر بات ڈالتا ہے۔ اور جیسے آدمی کو یہ ہو جائے کہ صاحب مجھے معافی نہیں ملے گی، وہ زندگی میں کبھی نہیں سدھرے گا، سدھرے گا نہیں، سدھرے گا۔ اس کی سوچیں بن جائے گی اب میرے لیے معافی کا دروازہ ہی نہیں ہے تو میں سدھر کر کیا کروں گا، کیا مطلب ہے؟ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو یاد آئے گا کہ ایک آدمی 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ کسی سے پوچھا بھائی کیا کوئی راستہ ہے معافی تلافی کا؟ تو بس ایسے رہے ہوں گے مفت کے مفتی۔ انہوں نے کہا 99 لوگوں کو قتل کر دیا، کہاں معافی ملی؟ تو اس نے کہا اچھا تو 100 بھی پورا کر دیتا ہوں۔ پھر اس کو ہوش آیا کہ یار چلے کسی اور سے پوچھتے ہیں۔ جب اس کو پتا چلا کہ نہیں اب بھی معافی کا دروازہ کھلا ہے، تو انسان کے دماغ میں جب یہ رہے گا کہ اللہ معاف کرے گا، دروازہ کھلا ہے، وہ معافی مانگے گا اور سدھرے گا۔ اور جب انسان کو یہ ہو جائے کہ سب اب معافی نہیں ملے گی تو وہ سدھرے گا نہیں، وہ بگڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے آخر تک، آخر تک، آپ کی موت تک، قیامت تک کھول کے رکھا ہے کہ جب چاہو اب اللہ کے دربار حاضر ہو، توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے۔ کیوں؟ اگر معافی کا دروازہ بند کر دیا جائے تو انسان سدھرے گا نہیں اور بگڑے گا، زمین کے اندر اور فساد ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دو کہ اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ظلم کوئی غلط کام کر دیے، بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے، ظلم کر بیٹھے، کیونکہ گناہ یہ خود پر ظلم ہوتا ہے، کسی پر ظلم کر کے وہ خود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہے نبی آپ کہہ دو اے میرے بندو، ان کو بھی اللہ نے اپنے بندوں سے مخاطب کر کے کہا تم مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو مٹا دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف بھی فرمانے والا ہے اور مہربانی بھی کرنے والا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول کے رکھا تاکہ بندہ سدھرے۔ کہ یہ شیطان آپ کو کیا کرے گا، وہ وسوسہ دلائے گا اور کہے گا اتنے بڑے گناہ ہیں۔ ایک تو گناہوں انسان سے ہو جائے نا تو اپنے گناہوں کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے پردہ ڈال دیا، پردہ پڑا رہنے دو۔ اب آپ کا معاملہ اللہ سے، توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، اور ایسے موقع پر شیطان آپ کے پاس آئے گا اور غالباً یہی وجہ ہے کہ بندہ سدھر نہیں رہا۔ ایک انسان سدھرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے سدھر جائے، شیطان کہتا ہے اتنے بڑے بڑے کارنامے کر ڈالو کیسے معافی ملے گی؟ تو پھر کہتا ہے انسان جب سدھر بھی معافی نہیں ملے گی تو سدھرنے کا فائدہ کیا؟ تو یہ بھی شیطان کے ایک گیم ہوتا ہے، اس لیے ان گیموں سے ہمیں بچنا چاہیے، شیطان کی چال بازیوں سے۔ اللہ کے بندو اب بھی توبہ کرو، اب بھی استغفار میں لگ جاؤ، اب بھی دروازہ کھلا ہے،
اور یاد رکھو اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، ایک پل کی گارنٹی نہیں۔ جب تک ہمیں یہ زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھے۔ تو شیطان اس طرح گیم کھیلتا ہے، اس لیے اللہ کے بندو اس عمر عزیز کو غنیمت سمجھو جو ہمیں زندگی ملی، تاخیر مت کرو، اسے نعمت سمجھو۔ ہم جو تاخیر کرتے ہیں اس میں تباہی ہے اور اس میں خیر کا پہلو بالکل بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے تعلق سے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ کہ لوگوں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو تمہارے پاس تمہاری موت کے آ جانے سے پہلے۔ یہ تو خرچ ایک نیکی، کہنا کہ مطلب جتنی نیکیاں کرنی ہے وہ موت سے پہلے کرو۔ موت آگے ختم کہانی ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے ہم میں سے کسی کو اپنی موت کے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، ٹائم کا پتہ نہیں ہے، پھر تاخیر کس بات کا بھائی؟ کس گمان پر ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں لیٹ کرتے چلے جائیں؟ اس زندگی کو غنیمت سمجھو اور آخری وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، بنا لو، نیکیوں میں جوڑ لو، اور زندگی ایسی بناؤ کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ وہ زندگی کس کام کے جس میں کوئی نیکی نہ ہو؟ کیوں؟ یہ نیکیاں ہیں جو آپ کے ہمیشگی کے لیے کام آئیں گی، آخرت میں کام آئیں گی، اور دنیا جو آپ بنا رہے ہیں نا موت آنے کے بعد ختم کا۔ تو اللہ نے کہا ہے بندو تمہارے پاس تمہاری موت آنے سے پہلے تم نیکیاں کرو، خرچ کرو۔ کیوں؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ کیونکہ جب وہ موت کا فرشتہ آئے گا نا تو پھر وہ بندہ کہے گا پروردگار تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اللہ نے ساری باتیں ہمیں ایڈوانس یاد دلا دی، بتا دیا۔ ابھی تو ہمارے پاس موت کا فیصلہ نہیں آیا نا، لیکن اللہ کی مہربانی پہلے بتا دیا کہ جب وہ موت کا فیصلہ آئے گا تو آپ کہو گے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ تو اللہ کہتا ہے ابھی مہلت ملی ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ ابھی جو زندگی ملی ہے اس میں تاخیر مت کرو سدھرنے کے لیے۔ نماز پڑھنا ابھی سے شروع کرو، عمرہ کرنا تاخیر نہ کرو، ابھی کوشش میں لگ جاؤ۔ اللہ نے دیا حج کرنا ابھی سے لگ جاؤ، تاخیر مت کرو، لیٹ مت کرو، کیونکہ آپ کے پل کا ٹھکانہ نہیں، ورنہ موت کے وقت جب فرشتہ آئے گا تو ہم سب کوئی بھی یہی کہے گا پروردگار تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ کیوں مہلت مانگتا ہے؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں خرچ کروں، نیکیاں کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ کہتا ابھی ہو جاؤ، ابھی ٹائم ہے، ابھی ہو جاؤ، ورنہ اس وقت تمہاری آرزو ہوگی، یہ تمنا ہوگی، لیکن وہ پورا نہیں ہوگی۔ موت کا وقت آگے تو تاخیر ہوگی نہیں ہوگی بھائی، نہیں ہوگی۔ جو ٹائم اگر آگے تو نہیں ہوگی، وہ الگ بات ہے، ہمیں اپنے ٹائم کا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، اور اسی لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نیکیوں کے لیے آگے بڑھو، آخرت کی تیاری کرو۔ کیوں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر لوگوں یاد رکھو زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ سارے انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا پوری انسانیت خسارے میں، نقصان میں ہے۔ دنیا میں کچھ بھی کر لے وہ نقصان میں ہے۔ آگے اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان کو الگ کر دیا، جو ایمان والے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں نیکیاں کرتے انہی کے لیے خیر ہے۔ باقی اگر ایمان نہیں ہے اور ایمان کے بعد نیکیاں نہیں ہیں تو آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی مہنگی گاڑی میں چل لیں، بلڈنگ بنا لیں، شادیوں میں خوب خرچ کر کے اناپ شناپ نام کما لیں، اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کیے ہیں تو آپ کے کھاتے میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے بندو زندگی ایسی بناؤ کہ آپ کی زندگی نیکی بن کے رہ جائے، نیکی بن کے رہ جائے۔ کیوں؟ نیکیاں ساتھ میں جائیں گی، بلڈنگ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، بس دنیا تک آگ بند ختم کہانی۔ گاڑی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، آگ بند ختم کہانی۔ جس بیٹے کی زندگی دنیاوی زندگی بنانے کے چکر میں لگے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں نا، وہ بیٹا بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، دنیا کی کوئی زمین آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ کسی نے کہا کہ اگر جس کو بہت زیادہ دھن دولت پر بڑا ناز ہے، بڑے زمینہ خریدنے کا ناز ہے، کوئی جرم نہیں، خرید سکتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو آخرت برباد کر کے ساری تیاریاں کرتے ہیں،
کہا ان کو چاہیے کہ یار جنازے میں وہ شریک ہو کر کے قبرستان میں جایا کریں اور دیکھیں کہ وہ جو اتنی ساری زمینوں کا مالک تھا کتنی زمین اپنے ساتھ لے کے گیا. آنکھ بند کے ختم کہانی. اس لیے نیکیوں کی طرف بڑھو, اپنی اصلاح کرو, فکر آخرت پیدا کرو, توبہ کرو, یہی کام آئے گا. میں یہ نہیں کہتا آپ دنیا نہ بناؤ, بناؤ, کوئی پابندی نہیں, لیکن آخرت بگاڑ کر کے یہ جرم ہے, نماز چھوڑ کر کے یہ جرم ہے, زکوٰۃ میں ڈنڈی مار کر کے یہ جرم ہے, ظلم کر کے یہ جرم ہے. یہ کام کر کے نہیں آپ دنیا بنا, ظاہر طریقے سے اسلام نے دیا ہے, لیکن آخرت کو فراموش کر کے یہ تباہی کا سامان ہے. تو اللہ کے بندو آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ جب تک آپ کے پاس یہ زندگی ہے نا, اس کو غنیمت سمجھو, اس کو ایک نعمت سمجھو, اور وہ آخری وقت آنے سے پہلے کر لیا کرو, جو صحیح روایت ہے. اور کئی حدیث کی کتابوں میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, کہ لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جو تقریباً ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا ان 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھو, ان کی قدر کرو, ان کی اہمیت کو جانو. کیا ہے؟ شباب کا قبل حرمی, جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. کیوں؟ جوانی گئی پھر دوبارہ جوانی نہیں آئے گی, آئے گی نہیں آئے گی. اور جوانی کی بعد اللہ کو بہت پسند ہے, جوانی کے بعد اللہ کو بہت پسند ہے. ایک بار جوانی چلی گی, آپ بڑھاپے میں پچھتا رہے ہو گیا, کاش میں جوانی میں باتیں کر لیا ہوتا, کچھ نیکیاں کر لیا ہوتا. اور جوانی میں جس طرح سے آدمی نیکیاں کر سکتا ہے یا باتیں کر سکتا ہے, وہ بڑھاپے میں تھوڑا کر سکتا ہے. وہ بڑھاپے میں نہ رکوع صحیح ہوتا, نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے, نہ صحیح تلاوت ہو پاتی ہے, نہ بڑھ چڑھ کے کسی رفاع کام میں خدمت خلق میں کوئی حصہ لے پاتا ہے. بڑھاپا کیا ایک چمٹنے کی زندگی ہوتی ہے, اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اسی لیے کہا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے, کیونکہ وہ جوانی یہ نعمت ہے کہ ایک بار چلی گئی دوبارہ نہیں آئے گی. اگر تمیز سے گزارے ہو تو خیر, اور اگر جوانی میں بدتمیزی کیے ہیں تو پچھتانے کے علاوہ کچھ ہاتھ میں آنے والا نہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے بڑی زور دے کر کہا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. یعنی ایک نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کرو اور اس کا استعمال صحیح کرو, اس کا استعمال صحیح کرو. یعنی جوانی ایسی بناؤ کہ اس میں نیکیاں ہوں. بھائی اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں جوان بنایا تھا, کہاں گزار کے آئے ہو؟ اور ہماری جوانی کا عالم ہے کہ ہم میں نماز نہیں پڑھتے. بھائی پورا جب نام اعمال ہمارے کھولے جائیں گے تو اس میں لکھے گا یہ بندہ 30 سال تک جوان رہا, 20 سال تک جوان رہا. اس 20 سال میں صرف جمعہ دکھ رہا, باقی 5 وقت کا تو آدھا پتہ نہیں ہے. کون سا چہرہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو, کیا دکھائیں گے؟ اللہ کہے گا اسی لیے جوانی ہم نے دی تھی. جوانی کا مطلب اللہ کے بندو ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف دنیا بناؤ, صرف دنیا بناؤ. اسی لیے تو ہے کہ قیامت کے دن جب دھوپ بہت تیز, سورج بہت نیچے, اور اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. ان میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی اس سائے میں. اسی میں سے ایک جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی نشا فی عبادت اللہ, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو. اللہ کے بندو جوانی چلی جائے گی, قدر کرو اس کو, اسے اللہ کی عبادت میں لگاؤ, سدھر جاؤ, اپنے آپ کو سدھار لو, ورنہ آخر میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور آپ سے پوچھا جائے گا جتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جوانی بھی ایک نعمت اور بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے بندو جوانی کی عبادت کرو, بڑھاپے سے پہلے اس کی غنیمت سمجھو. اور اسی طرح وہ صحت کا قبلہ سقمک, اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. تندرستی کو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. آپ کے پاس تندرستی ہے, صحت ہے, 1000 نعمت ہے. اور یہ تو بیچاروں سے پوچھو جن کی تندرستی چلی گئی. تندرستی کتنی بڑی نعمت, اس کو غنیمت سمجھو. اس تندرستی میں آخرت کے لیے کچھ کر لو, اس تندرستی کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتیں کیوں بیان کی؟ یہ کہ وہ اپنی امت سے محبت کرتے تھے. آپ کی ایک ہی تو طلب تھی کہ ہماری امت کے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جنت میں چلے, یہی فکر تھی.
اور ہم امتی کا کیا حال ہے وہ آپ کو پتا ہے. تو اسی طرح تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے, کیونکہ بیماری آ گئی, بہت ساری چیزیں جو آپ کو تندرستی میں کرنا ہوتا وہ نہیں کر پائے ہو تو پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا. اسی طرح وہ غنا کا قبل فقری, مالداری کو غنیمت سمجھو تنگ دستی سے پہلے, غریبی سے پہلے. اللہ نے مالدار بنایا, اس کو غنیمت سمجھو, صحیح استعمال کرو مالداری کا, پیسے کا صحیح استعمال کرو. اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا صحیح استعمال کرو. کیوں؟ یہ مالداری کب چلی جائے کوئی پتہ نہیں. اب دیکھیں 10 سال 20 سال پہلے کے لوگوں کے حالات دیکھیں اور 10-20 سال بعد پہ دیکھیں نکائیں کون کہاں تھا کہاں چلا گیا, کون اوپر چلا گیا کون نیچے چلا آیا. اب بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس چلا گیا وہ پچھتاتے ہوں گے کاش اس وقت میں نے یہ کر لیا ہوتا, یہ کر لیا ہوتا, یہ کر لیا ہوتا. تو یہ مالداری کو بھی غنیمت سمجھے تنگ دستی سے پہلے. اسی طرح وہ فراغ کا قبلہ شغلی, اور فرصت کو غنیمت سمجھے مشغولیت سے پہلے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے غنیمت سمجھے, اس ٹائم کو صحیح جگہ لگائیں, غلط جگہ نہیں, کیونکہ ٹائم کا بھی اللہ حساب لے گا. اللہ کے بندو جو کئی گھنٹے موبائلوں میں مست رہتے ہو نا, اور صحیح ہدف اگر استعمال نہیں کر دو پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ نے ٹائم دیا اور موبائل دیے بھی ایک نعمت ہے, وہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے, تو آپ نے اس ٹائم کا اس نعمت کے ساتھ کیسا استعمال کیا تھا. جوانوں, موبائل کے ساتھ صحیح استعمال کرنا, اس ٹائم کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. لوگ جوانی موبائل سے بھی برباد کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے. آپ دیکھو بہت سارے لوگ بہت ٹائم رہتا ہے, اسے غنیمت سمجھے. پھر زندگی ایک ایسی آتی ہے نا, مشغول ہو جاتے ہیں, ٹائم نکالنا چاہتے ہیں ٹائم نہیں مل پاتا ہے. تو اگر ٹائم ہے اس کو غنیمت سمجھو اور اس کو صحیح ٹائم صحیح جگہ لگاؤ اور اس میں کچھ فائدہ اٹھا لو. اسی طرح فرمایا وہ حیات کا قبل موتک, اور آخری وصیت 5 چیزوں میں سے کہ اللہ کے بندو اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. موت سے پہلے غنیمت. کیوں؟ موت آگے ختم کہانی, ساری تمنائیں ساری آرزویں جو کہتے ہیں نا ہم بڑھاپے میں سدھر جائیں گے, ابھی جوانی بعد میں دیکھ لیں گے, یہ نہیں کیا کہ موقع نہیں ملتا ہے. موقع جب تک ہے تب تک بس. تو اللہ کے رسول نے کہا موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے, یعنی زندگی میں کچھ کر لو اور مین فوکس ہے آخرت بنا لو. کیوں؟ آخرت بن گئی تو آپ بن گئی, آخرت بگڑ گئی تو دنیا میں سب کچھ بنانے کے بعد آپ بگڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کے بندو نیکیوں کی طرف آگے بڑھو, شیطان کے کنڈوں سے بچو, تاخیر نیکیوں میں مت کرو, جو کچھ کرنا جلدی کرو, جلدی کرو. کیوں؟ اس زندگی کا پل کا ٹھکانہ نہیں. آپ دیکھو سنتے ہیں واقعات, گاڑی لے کے جا رہا تھا یا ختم کہانی, بیٹھے بیٹھے اٹکا یا ختم کہانی, شام کو سویا صبح اٹھا ختم کہانی. ابھی واقعہ سنا کوئی بندہ رات کو سویا ہی رہ گیا. یہ حالات ہیں, اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن اللہ جانے پتہ نہیں کس امید میں ہم اتنے بگڑے اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں, کوئی سدھار نہیں, کوئی اصلاح کی فکر نہیں. اللہ کے بندو فکر پیدا کرو, ورنہ آخر میں آپ کے کھاتے میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم.